زندہ باد، اپنے میں سو زندہ باد، زندہ باد زندہ باد۔ ناظرین اکرام، آج ہم اور آپ یوم عرفہ منا رہے ہیں۔ افسوس کہ اس بار حج کی وہ رونقیں جو کئی سالوں سے چلی آ رہی تھی اس بار نہیں ہو پا رہی ہیں، کیونکہ کورونا بیماری کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہے، اور سعودی عرب نے بھی ایک بہت ہی احمقانہ فیصلہ کیا کہ اس سال حج کو کینسل کر دیا اور بہت ہی لیمیٹڈ کر دیا۔ پوری دنیا کا مسلمان مکہ معظمہ اور مدینہ المنورہ کو بلاد شفا سمجھتا ہے، اور وہاں کی خاک میں بھی شفا سمجھتا ہے، اس کا یہ یقین و ایمان ہے۔ ایسے میں سعودی عرب نے یہ فیصلہ لیا کہ اس سال حج کو وہ کینسل کر دے گا، جبکہ پوری دنیا کے مسلمان حج پر اس نیت سے بھی جاتے ہیں کہ ان کو اگر کوئی بیماری ہے تو وہاں شفا ملے گی۔ بہرحال یہ سعودی عرب کی نااہلی اور ان کے عیاش حکمرانوں کی نااہلی ہے، جس کی سزا پورے امت مسلمہ کو مل رہی ہے۔ آج یوم عرفہ ایک ایسا دن ہے تاریخ انسانی کا جو اپنے آپ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے قریب 1400 سال قبل نبی اکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسا نایاب خطبہ دیا جس کو تاریخ انسانی خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانتی ہے۔ اس خطبہ کو تاریخ انسانی کا پہلا ہیومن رائٹ کا چارٹر کہہ سکتے ہیں۔ اس سے قبل دنیا کہیں ایسی کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ جو اخوت و مساوات پر ایسا بہترین نایاب لیکچر موجود ہو۔ حجۃ الوداع کا خطبہ یوں تو ایک ایک لفظ اس کا اپنے آپ میں نایاب اور بے مثال ہے، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی پریفرنس نہیں ہے۔ اگر کسی کو پریفرنس ہے تو وہ ہے پائٹی، تقوی کے آدھار پر، رائچسنس پر۔ آج پوری دنیا حقوق انسانی کا ڈنڈورا تو پیٹتی ہے، لیکن ایسی کوئی نظیر نہیں لا پائی ہے جو ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ نے خطبہ حجۃ الوداع میں دیا تھا۔ ابھی چند روز قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے امریکہ، جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹ کا، حقوق انسانی کا سب سے بڑا علمبردار بتاتا ہے، وہاں پر ایک کالے شخص جان فلائیڈ کی ایک گوری چمڑے والے پولیس آفیسر نے کس طریقے سے بربریت کر کے اس کی جان لے لی، اور اس کے بعد لگاتار مظاہرے امریکہ میں رونما ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آج دنیا محمد عربی کا پیغام کو سمجھا ہوتا، اس کے پیغام کو اپنایا ہوتا، تو آج جو فساد، ظلم، زیادتی، ناانصافی جیسی اس دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ مٹ گئی ہوتی۔ بحیثیت مسلم
नौजवान और मुस्लिम तलबा, आज हमारी और आपकी सबकी साझा जिम्मेदारी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के पैगाम को अक़वाम आलम के सामने पेश करें, अपने अफ़आल के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, क्योंकि आपका किरदार, आपका अमल किसी को इंट्रोड्यूस कराने का पहला एक हथियार होता है। आप अपने अखलाक व किरदार को ऐसा बनाएं, ऐसा इस मेयारी सतह पर ले जाएं कि लोग खुद ब खुद आपके अखलाक व आदाब से आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मुतवज्जे हों। हज इस्लाम का 5वां फरीज़ा है और हज का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ इसलिए नहीं रखा कि लोग यहाँ पर आएं और रसूमात अदा करके चले जाएं, बल्कि हज का मकसद ये है कि पूरे दुनिया के लोग इकट्ठा हों, पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठा हों और यहाँ पर आकर जो मरकज़ी हैसियत रखता है मदीनतुल मुनव्वरा और काबा मक्कतुल मुकर्रमा, यहाँ पर आकर जो मसाइल हैं इस्लामी दुनिया के सामने, उन मसाइल पर चर्चा करें, उन मसाइल पर गौर व फिक्र करें और कोई लाए अमल तैयार किया जाए फलाह व बहबूदी का, उम्मत मुस्लिमा के रोशन मुस्तक़बिल का। लेकिन अफसोस, जब से ये आले सऊद की हुकूमत आई है, ऐसा हज के निज़ाम को बना दिया गया है कि ना वहाँ पर उम्मत मुस्लिमा के सामने मौजूद मसाइल पर बात होती है, ना उन पर गौर व फिक्र होता है, और ना ही अहयाए इस्लाम के लिए कोई अमल मुरतब किया जाता है। बल्कि हम और आप सब देख रहे हैं कि किस तरीके से जो वहाँ खुतबा होता है इमाम का, वहाँ के मुफ्ती आज़म का, वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, जिसको वहाबी आइडियोलॉजी और सलफ़ी आइडियोलॉजी कहते हैं, उसको प्रमोट करती है। इस्लाम का पैगाम ये नहीं है, हज का पैगाम ये नहीं है। हज का पैगाम ये था कि पूरे दुनिया के मुसलमानों के दरपेश मसाइल पर संजीदा गुफ्तगू हो, उसका वहाँ एक लाए अमल तैयार हो, एक पैगाम जाए, एक आफाकी पैगाम जाए। फ़लस्तीन का मौजू हमारे सामने है। एक अरसे दराज से फ़लस्तीन की सरजमीन यहूदियों के कब्ज़े में है। मुसलसल जुल्म ज़्यादती वहाँ पर होती चली आ रही है। हमारा क़िबले अव्वल महसूर है। यमन में जंग बरपा है। इराक, सीरिया खाना जंगी का शिकार है। लेकिन सऊदी अरब और हज के मौके पर, या OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, ऐसा कोई लाए अमल नहीं तैयार कर पाई कि जिससे इन इश्यूज़ पर बात की जा सके। हाँ, वो उन इश्यूज़ की बात करते हैं जिनमें आले सऊद और किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया का प्रोटेक्शन की बात हो। आज हम बहैसियत मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ये सऊदी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हज के निज़ाम को पूरे दुनिया के मुसलमानों के ज़ेरे निगरानी एक कमेटी बनाई जाए और उसके सुपुर्द किया जाए, ताकि मुख्तलिफ ममालिक के लोग एक बेहतरीन टीम बनाएं और उस टीम को बनाने के बाद एक बेहतर निज़ाम हज का दे सकें और उम्रा का दे सकें।
اگر ایسا سعودی حکومت کرتی ہے تو یہ اس کے حکومت کے لیے بھی بہتر ہوگا اور امت مسلمہ کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ محترم ناظرین، حج ایک سمبل ہے یونٹی کا، وحدت کا، ایکتا کا۔ آپ دیکھتے ہیں یوم عرفات میں، مینا میں، عرفات کے میدان میں، مینا کے میدان میں دنیا کے تمام ممالک کے لوگ، مختلف رنگ اور کلر کے لوگ، مختلف ڈیل و ڈول کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ ایک ہی لباس میں، ایک ہی تکبیر کے ساتھ وہ گزرتے ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑی اخوت کی، یونٹی کی، وحدت کی نشانی نہیں ہے۔ حج، جب کوئی حاجی اپنے وطن سے جاتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ حج جائے گا تو وہ ان مقدس مقامات کی بھی زیارت کرے گا جو مقدس مقامات نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور اصحاب کرام اور اہل بیت سے منسلک ہیں۔ لیکن افسوس کہ آل سعود کی حکومت نے ان مقدس مقامات کو بھی زمیں دوز کر دیا اور ان کی جگہوں پر ایسے ماڈرن بلڈنگز بنا دیں کہ جن سے ہم کو اور آپ کو دیکھ کر کوئی انسیت نہیں ہوتی۔ اس طرح سے آثار قدیمہ کو، اس طریقے سے مقدس مقامات کو منہدم کرنا یقیناً کوئی اسلام سے محبت کرنے والا تو نہیں کر سکتا، اسلام سے الفت رکھنے والا تو نہیں کر سکتا۔ حالانکہ وہ کیسا اسلام کا ماننے والا ہے کہ اسلام کو جس کے ذریعے اسلام دنیا میں آیا، انہی کے آثار کو وہ مٹانا چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، آج حج کے پیغام کو آپ ہندوستان میں عام کریے۔ حج کا ایک پیغام قربانی ہے، حج کا ایک پیغام سیکریفائس ہے۔ آج جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، تاریخ کا ایک بہت ہی دردناک دور ہے۔ آج ملت کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ جیسے باشعور نوجوانوں کو ملت کی ضرورت ہے کہ جو اٹھیں اور اسلام کے اخوت و مساوات، یونیورسل بردرہڈ کے میسج کو سامنے لے کر آئیں۔ آپ کا پڑوسی، جو آپ کا ہم وطن ہیں، جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ان تک آپ جائیں، اسلام کے پیغام کو پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ اسلام یہ نہیں جو ISIS ریپرزینٹ کرتا ہے، اسلام یہ نہیں ہے جو القاعدہ ریپرزینٹ کرتا ہے، اسلام یہ نہیں جو بوکو حرام ریپرزینٹ کرتا ہے، اسلام یہ بھی نہیں جو لشکر طیبہ اور جھنگوی جیسے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ریپرزینٹ کرتے ہیں، بلکہ اسلام وہ ہے جس کو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے۔ اسلام وہ ہے جس کو سرکار وارث پاک لے کر آئے۔ اسلام وہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے۔ وہ اسلام ہے۔ اگر آپ آج کے اس دور میں اسلام کو ہندوستانیوں کے بیچ اس طریقے سے لے جانے میں سفل رہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ بہت بڑا کام کریں گے، کیونکہ آج اسلام کی شبیہ کو، آج اسلام کے نام کو دو لوگوں نے برباد کیا ہے۔ ایک تو ایکسٹریم آرگنائزیشن جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، دوسرا نام نہاد صوفی لوگوں نے جنہوں نے لمبے بال کر لیے، 'جبہ' 'خبہ' پہن لیا،
لیکن اصل صوفی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں. ہمیں ایسے لوگوں کو، دونوں طریقے کے لوگوں کو، جو ایکسٹریم آئیڈیالوجی والے آرگنائزیشنز اور آئیڈیالوجی والے لوگ ہیں، اور جو فیک صوفی، جو صوفیزم کے نام پہ فیک آرگنائزیشنز اور فیک لوگ ہیں، ان کو، دونوں لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے اور ریئل اسلام، ریئل صوفیزم کے پیغام کو عام کرنا ہے. آج یوم عرفہ ہے. یوم عرفہ ایک قربانی کا نام ہے. آج آپ کو طے کرنا چاہیے کہ جس عیش و آرام میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اگر اسی طرح سے آپ عیش و آرام میں زندگی گزاریں گے تو آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں وقت لگے گا. آپ آج یوم عرفہ پر یہ عہد کیجئے کہ آپ کسی ایک چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے اور اس مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کریں گے. MSO مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا، جو ہندوستان کے سنی اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کی سب سے بڑی طلبہ اور نوجوانوں کی تنظیم ہے، یہ آج آپ کو دعوت دیتی ہے کہ آپ آئیے، ہمارے کارواں میں شامل ہوئیے اور ہندوستان کے اندر غریب نواز کے میسج کو عام کیجیے، ہندوستان کے اندر اعلیٰ حضرت کے میسج کو عام کیجیے، ہندوستان کے اندر شاہ سمنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے میسج کو عام کیجیے. آج آپ کی ملت کو ضرورت ہے، آج اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ملک میں جو اسلام کے نام پر آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے آپ کی آئیڈیالوجی کا چوغا پہن کر ہائیجیک کر لیا ہے سسٹم کو. آپ آگے آئیے اور آگے آنے کے بعد مسلسل جد و جہد کیجیے. امت مسلمہ اہل سنت والجماعت کی احیاء کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے. آج یہی MSO کا پیغام ہے، آج یہی ہمارا پیغام ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ملک ہندوستان کے اندر اسلام کے پیغام کو، تصوف اور صوفیزم کے پیغام کو عام کرنے کی قوت عطا فرمائے، اور ہندوستان کے اندر MSO ایک ایسی تحریک بنے جس کے ذریعے سوسائٹی میں امن، بھائی چارہ، محبت، اخوت، مساوات قائم ہو سکے. ہمارے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں کا احیاء ہو سکے، اور انشاءاللہ ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں. ان بزرگوں کا صدقہ، ان کے صدقے تو فعل اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. ہماری بات آپ تک پہنچے تو آپ پر لازم ہے کہ ہماری بات کو اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. انشاءاللہ بہت ہی جلد ہماری آرگنائزیشن یوم عرفہ کے حوالے سے ایک ڈیٹیل نوٹ آپ لوگوں تک دے گی اور ایک چارٹر دے گی کہ کس طریقے سے آج کے اس دور میں ہم ہمارے برادران وطن کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو اور اس کا پیارا محبوب راضی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب